بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن آیات کریمہ کی تفسیر آپ سن رہے تھے، اللہ تعالی نے ان کے آخر پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ منافقین کے لیے دکھ کی مار ہے، یعنی اللہ تعالی کا عذاب انہیں پہنچے گا، دنیا میں پہنچے، آخرت میں پہنچے، مگر بہرحال اللہ کا عذاب ان تک پہنچ کر رہے گا. منافق انسان کو اللہ کا عذاب تینوں جہانوں میں ہوتا ہے. اس دنیا میں بھی منافق خدا کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، قبر میں بھی منافق انسان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس دن اللہ کے حضور میں پیش ہوگا تو اس دن تو اللہ کا غضب اس پر برس پڑے گا، کیونکہ اس نے اپنی منافقت سے دنیا میں کتنے ہی گھروں میں آگ لگائی، دنیا میں کتنی کی عزتوں کو برباد کیا، اور کتنے ہی اللہ کے بندے ایسے تھے جو ان منافقوں کے ڈسنے سے روحانی موت مر گئے. دنیا کے عذاب کی ایک مثال اگر دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہوا تھا، اور اتنا عذاب اب تو نہیں آتا، مگر اس سے بھی بدتر عذاب اب آ جاتا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں لائے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے بنو نجار قبیلے کا ایک آدمی تھا انصاری، اور وہ ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں پڑھ لی. اور یہ بات دیگر روایات میں آئی ہے کہ جب کوئی آدمی ان صورتوں کو پڑھ لیتا تھا، سورہ بقرہ کو، سورہ آل عمران کو، تو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نظر میں اس کی بڑی عزت اور اہمیت ہو جاتی تھی، اور وہ شخص اتنا قریب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کان یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتا تھا. کیا لکھتا تھا؟ یا تو وہی لکھتا تھا، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خط و کتابت ہوتی تھی وہ لکھتا تھا. اور پھر اس کے جی میں یہ آئی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ بھاگ کھڑا ہوا اور مدینہ منورہ میں سے نکل کے اہل کتاب سے جا کر مل گیا. یہودیوں سے جب وہ ملا ہے تو انہوں نے کہا رفعوہ، اسے اوپر اٹھاؤ، یعنی اس کا چرچا کرو، اس کی بات بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو یہ ان کی صفوں کا ایک آدمی تھا، اور یہ ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معتمد آدمی تھا، اور اس نے آخر کچھ دیکھا ہی ہے نا، چھوڑ کے ادھر آ گیا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اللہ جب ہدایت دے دے تو پھر شیطان اس انسان کو اس ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان کی چال چلنے والے اگر اس کی چال میں آ جائیں اور ہدایت کی اس راہ سے ہٹ جائیں تو ایک مرتبہ پٹری سے اتری ہوئی ٹرین پھر کسی بات سے ہی واپس آیا کرتی ہے، جلدی جلدی ٹرین پٹری پہ نہیں اڑتی.
ہزاروں آدمی ایسے ملیں گے جن کو اللہ نے ہدایت دی، صحیح راہ پر چل رہے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اصل راہ کو چھوڑ بیٹھے، اور 5-10 سال بعد جب شیطان نے انہیں چھوڑ دیا تو اب خیال آیا کہ ہو کس سکون اور کس سائے میں زندگی بسر ہو رہی تھی، اور اب بجز ہاتھ ملنے کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہودیوں نے کہا رفعو، اس آدمی کو اٹھاؤ، اس کا نام بلند کرو، اور پھر کہنے لگے لوگوں سے جا کر یہودی کہ اس آدمی کو دیکھا یکتب لمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لکھتا تھا، وہی لکھتا تھا یا جو کچھ بھی لکھتا تھا، یہ اتنا بڑا آدمی ان کے ہاں ہو گیا تھا، مگر اس نے کوئی چیز ایسی دیکھ لی ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جی کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ فَأُعْجِبُوا بِهِ، یہودی اس پر فخر کرتے تھے۔ یہ ہوا ہی کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی ہدایت کی راہ سے ہٹ کے ہدایت کے دشمنوں کے ساتھ جا کر ملتا ہے تو اسے اسی طرح تسلی دیتے ہیں کہ ہم تو صاحب آپ سے پہلے ہی کہتے، دیکھا نا آپ کو بھی کچھ نہیں ملا، ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے، ہمیں بھی کچھ نہیں ملا۔ فَأُعْجِبُوا بِهِ، انہوں نے کیا کیا، اس یہودیوں نے اس آدمی کا بہت چرچا کیا۔ فما لبث، اور حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا وہ آدمی مر گیا، اور مرا بھی ایسے کہ قسم اللہ عنقہ، اللہ نے اس کی گردن توڑ دی۔ کسی چیز پر سوار تھا، سواری پہ گرا، جانور نے گرا دیا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، مر گیا۔ یہودیوں نے اسے دفن کرنے کے لیے ایک گڑھا کھودا، اور حدیث میں آیا ہے پھر آگے چل کے کہ گڑھا کھود کر فوارو، انہوں نے اسے دبا دیا، اور اگلے دن لوگوں میں چرچا ہوا اور لوگوں نے کہا کہ وہ میت تو زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور زمین نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، قبر اس کی شک ہو گئی اور میت مردہ باہر پڑا ہوا تھا۔ ثم عادوا، پھر یہودی آئے، پھر انہوں نے قبر بنائی، پھر اسے دبایا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن آئے تو پھر انہوں نے دیکھا اسی طرح وہ آدمی باہر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہو گیا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کی قبر بنائی اور اسے بڑے اہتمام سے دفن کیا کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہودیوں کی قبروں کے ساتھ ایسے نہیں ہوا جیسے اس منافق انسان کی قبر کے ساتھ ہوا، اور حدیث میں آیا فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا، انہوں نے اس کی لاش کو کھلا رہنے دیا، عام زمین پہ پڑی رہی۔ قبر نے تیسری مرتبہ بھی اس لاش کو اپنے اندر رکھنے سے انکار کر دیا، میت خراب ہوئی اور میت برباد ہوئی، لاش گل سڑ گئی اور زمین کے اندر نے اسے قبول نہیں کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں۔ تو یہ ہوا کرتا ہے منافق کے ساتھ کہ دنیا میں اس کو عذاب اس طرح ملتا ہے۔ وہ تو پھر کوئی دور تھا کہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے تھے کہ دیکھو منافقوں کے ساتھ یہ حشر ہے، اور اگر کسی مسلمان نے یہ روش اختیار کرنے کی کوشش کی تو انجام وہ دیکھ لے۔ پھر اس کے بعد مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، اور ہزاروں، پھر لاکھوں، پھر اب کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے، تو اب ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی، مگر دنیا کی زندگی اب بھی عذاب بن جاتی ہے منافق کے لیے۔ جھوٹ بولتا ہے، کہ اکالی سے کام لیتا ہے، نماز نہ پڑھنی ہو تو بچتا ہے، بہانے کرتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اور پھر وہ نمازیوں میں بھی آ کے بیٹھ جائے۔ یہ زندگی عذاب ہو گئی۔ اور اگر ضمیر زندہ ہو تو رات کو سوتے وقت سوچتے ہوئے کبھی تو خلش پیدا ہوتی ہے کہ کس منافقت کی زندگی تم بسر کر رہے ہو۔ اور اگر مر جائے ضمیر تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ نشہ آ جاتا ہے نا منافقت کا، تو یہ منافقت کا نشہ پھر موت توڑتی ہے۔ جب موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے نا، پھر اسے خیال آ جاتا ہے کہ اوہو زندگی کہاں گزارا ہے، کیا کیا جھوٹ بولے، کیا کیا فریب کیے۔ قرآن پاک میں اسی لیے آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے
کہ جب موت کے جھٹکے اسے لگنا شروع ہوتے ہیں نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس میں نے کتنے ہی اللہ کے حق ضائع کر دیے، کتنے لوگوں کے حقوق ضائع کرتا پھرتا تھا۔ وہ موت کا پہلا جھٹکا نشہ اتار دیتا ہے اور پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ قبر میں بھی منافق کے لیے عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھا جائے گا کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ اور وہ اللہ کے فرشتوں سے کہے گا کہ کچھ پتا نہیں، جو کچھ لوگ کہتے تھے میں بھی وہ کہتا تھا۔ اور فرشتوں سے کہیں گے کہ کنت فی شک، مشکات کی روایت میں آیا ہے، فرشتے کہیں گے کہ شک میں زندگی گزاری، تمہیں کبھی اللہ کا یقین ہی نہیں آیا، تمہیں کبھی یہ یقین ہی نصیب نہیں ہوا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، مرنا ہے، اور تمہیں کبھی یہ پتہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ فرما کے گئے ہیں، تمہیں تو یہ یقین ہی نہیں تھا، اس لیے تم نے تو زندگی شک میں گزاری، ہم سے پوچھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہاں رہے، اور پھر وعلیہ متا، اس شک پہ تم مرے تھے اور آج اسی شک کے ساتھ یہاں ہو، وکذالک تبعث انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس شک کے مرض کے ساتھ ہی تم خدا کے ہاں پیش ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرشتے اسے پہلی مرتبہ جب مارتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا سوائے انسانوں اور جنوں کے باقی ساری مخلوق اللہ کی، جانور بھی پناہ مانگتے ہیں اس کی مار سے۔ یہ منافقت ہے، یہ دنیا کے مزوں کا نتیجہ ہے اور قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کے ارسانی ہنوز، دونوں جہان میں ہر چیز اپنی قیمت مانگتی ہے، یہ قیمت دینی پڑی اس چھوٹ کی جو دنیا میں تھا، یہ قیمت دینی پڑی ان معصوم عورتوں پر تہمت لگانے کی جو دنیا میں پاک دامن رہی اور ظالموں نے انہیں نہیں چھوڑا، یہ قیمت ادا کرنی پڑی ہے دھوکہ دینے کی کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے کے اپنی حکومت، اپنی وزارت، اپنی سلطنت اور ان چیزوں کو پختہ کر لیا اور پھر اس کی مملکت میں چلے گئے، اس کی بادشاہی میں داخل ہو گئے جہاں پہنچ کے سب برابر ہو جاتے ہیں اور اس شہنشاہ کے حضور میں پیش ہو گئے جو کھرا اور کھوٹا سب الگ الگ کر دیتا ہے۔ یہ قیمت دینی پڑی قبر میں، اور حشر اس دن تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا۔ یہ زندگی میں ہے نفاق، اسی لیے عذاب علیم کا جو فرمایا ہے تو وہ عذاب اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور یہ منافقین کا عذاب یہ تو بہت چیز ہے جس کو قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ نے اسی لیے ان منافقوں کے ساتھ بیٹھنے تک سے منع کیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ اگر پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کتنی نفرت ہے نفاق سے، اور اللہ تعالی نے کتنی سختی سے منع کیا ہے کہ دیکھو بالکل منافقوں کے قریب نہ جانا۔ اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھیے، اسے کسی سے سوچ سمجھ کے پڑھیے، کوئی استاد ڈھونڈیے، اس سے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے، اور گھر میں رکھا ہوا ہے قرآن پاک اس کو کھول کے کبھی پڑھیے اللہ نے آپ سے کہا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے اپنی کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کر دیا ہے، کر چکے ہیں، تمہیں بتا چکے ہیں۔ سورہ نساء میں ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں سے انکار کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے خدا کی آیات کا، فلا تقعدوا معهم، تو ان منافقوں کے ساتھ بالکل نہ بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ یہ منافق اسلام کی باتوں کو چھوڑ کر کوئی اور بات کرنے لگے۔ ہوتا ہے نا فیشن، اسلام پہ بات کر لی اور کوئی چیز نہیں ملی مولویوں پہ بات کر لی، یہ فیشن میں ساری چیزیں داخل ہیں نا، کرٹیسائز کرنا کہ فلاں مولوی صاحب ایسے ہیں اور فلاں ایسے ہیں، یہ ساری چیزیں دین کا تو مذاق اڑانا ذرا ابھی بھی بعض جگہ پہ معیوب ہوتا ہے، تو اصل تو دین کے خلاف بھڑاس اپنی نکالنی ہے کہ شریعت نے پردے کا حکم کیوں دے دیا، یہ کیوں شریعت نے کہہ دیا ہے کہ کافروں کی رسومات نہیں اپنانی، شریعت نے یہ کیوں بتلا دیا ہے کہ انسانوں کی طرح رہنا ہے۔
آزادی سلب ہو گئی نا. تو اصل میں تو مذاق اڑانا ہے شریعت کا. اب شریعت کا مذاق اڑایا نہیں جاتا تو ان چیزوں کا مذاق اڑایا جائے جو چیزیں شریعت کی نمائندگی کرتی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ ایسے کر رہے ہوں فلا تقعدوا معهم تو دیکھو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ اور کوئی دنیا کی باتیں کرنے لگ جائیں. اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مذاق اڑانے کے وقت میں انکم اذا مثلہم تو تم بھی انہی میں شمار کیے جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین اللہ ان منافقوں کو والکافرین فی جہنم جميعا جہنم میں اور ان کافروں کو سب کو جمع کر دے گا. منافق نیچے ہیں جہنم کی تہہ میں, کافر تھوڑا سا اوپر ہیں کیونکہ وہ صاف تو رہے نا, ایک طرف تو ہو گئے, اللہ کا انکار کیا, کسی چیز کا انکار کیا, ایک طرف ہو گئے, انہوں نے نفاق سے کام نہیں لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے تو پھر یاد رکھنا اللہ ان منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک کر دے گا. پھر سورہ انعام میں اللہ نے یہ فرمایا, اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں جو ہم نے نازل کی ہیں یخوضون کیا کر رہے ہیں اس پہ اعتراض کی نیت سے اس میں غور و خوض کر رہے ہیں, نئی نئی چیزیں اس سے نکالتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے ہٹ جائیے حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ اسلام اور دین کی باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگیں. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ منافق انسان دین کے معاملے میں ایسے بے خوف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخوضوا فی حدیث غیرہ تو کوئی اور دنیا کی بات کرنے لگے پھر تو ان کے پاس بیٹھنا, مگر عین اس حالت میں بالکل نہ بیٹھنا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر شیطان تمہیں یہ میرا حکم بھلا دے, تمہیں میرا حکم یہ یاد نہ رہے, شیطان تمہارے دماغ سے نکال دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو نصیحت میں کر رہا ہوں اس نصیحت کے آ جانے کے بعد ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھنا. اللہ نے منافقوں کو یہاں ظالم بھی کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل نہ بیٹھنا. یہ آیت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جب گناہ کر رہے ہوں, جب گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوں تو ان سے بچنا واجب ہے. بس وہی آدمی بیٹھے جو زبان سے ان کے لیے کچھ بول سکے اور کچھ کہہ سکے, وگرنہ وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. وگرنہ کیا ہوگا اگر کوئی گناہ کی حالت میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہی رہے گا تو انکم اذا مثلہم اللہ نے فرمایا ہے پھر تم بھی ویسے ہی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت کے دور میں کچھ لوگوں کو دیکھا اور وہ شراب پی رہے تھے. تو جو لوگ موجود تھے شراب پینے والوں میں سے ایک آدمی کے متعلق لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اور تو سب شرابی ہیں مگر یہ جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا انہ صائم یہ تو روزہ رکھا ہوا ہے, اس نے ہمیں بتایا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھ دی. انہوں نے کہا انکم اذا مثلہم اللہ نے فرمایا جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو گے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا میں ان منافقوں کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم جہنم میں ان منافقوں اور کافروں سب کو اکٹھا رکھیں گے. تو یہ منافقت اتنا بڑا عذاب ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں گنوائی تھیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ حالتیں امت میں آ جائیں, جب تم دیکھو وہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں, اور جب تم دیکھو مال غنیمت کو ہڑپ کرنے لگیں, اور جب تم دیکھو کہ امانت ضائع ہو جائے, اور جب تم دیکھو کہ نماز میں سستی آ جائے, اور جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگیں اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگیں, اور جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے دوستوں کی عزت کریں اور اپنے باپ کو رسوا کریں, تو آپ نے فرمایا پھر تم انتظار کرنا اللہ کے عذاب کا. اور ایک روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے گھر پہ بیٹھے رہنا, باہر نہ نکلنا. یہ علاج بتایا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں اچھی صحبت اس زمانے میں نہ ملے اور لوگ سارے منافق ہی ہو جائیں, اس امت کے اکثریت منافق ہو جائے والعیاذ باللہ, تو اپنے گھر بیٹھے رہنا اور نہ کہیں نہ جانا. کیونکہ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہم منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دیں گے, یہ عذاب علیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت کے دن. اس قیامت کے دن بھی اور دنیا اور قبر کا تو بیان کیا جا چکا کہ یہاں بھی ان کے لیے عذاب.
اس لیے انسان خود اپنے اعمال پر بھی غور کرے کہ وہ کیا کیا چیزیں کر رہا ہے، کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، اور ایسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نفاق کے مرض میں اس کا بھی نام لکھ دیا جائے کہ یہ انسان بھی منافق تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ اس سبب سے ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے. دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، ایمان اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو رد فرما دیا اور کہا کوئی ایمان ان کا اللہ پر نہیں ہے اور نہ آخرت پر ان کا ایمان ہے، بلکہ یہ اندر سے در حقیقت کافر ہیں. اب دیکھیے اس کے بعد کی آیات. اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر اسی منافقت کے ذکر کو فرمایا ہے اور انہی منافقین کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، لا نہیں تفسدوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، جب ان سے یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد مت کرو، قالوا انہوں نے کہا انما بلا شک و شبہ نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد کرتے ہی. الا یاد رکھو، انہم بلا شک و شبہ یہ منافق ہم المفسدون یقیناً یہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون انہیں شعور نہیں. وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا گیا ان سے آمنوا ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمنا ایمان لائے الناس لوگ، قالوا کہتے ہیں کیا نؤمن ہم ایمان لائیں، کما جیسے کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف لوگ. الا یاد رکھو، انہم بلا شک و شبہ یہ منافق ہم یقیناً یہی السفہاء بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن لا نہیں یعلمون یہ لوگ جانتے. ان دو آیات کریمہ میں تو اور باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. پہلی بات، پہلے تو اس کے لغوی ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، تو یہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دو نئے لفظ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، ایک اصلاح کا لفظ ہے اور ایک فساد کا لفظ ہے. فساد کا لفظ پہلے آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب کہا گیا ان سے کہ مت فساد کرو، تو فساد کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں کہ فسد الشیء فهو فاسد، کوئی چیز اعتدال سے ہٹ گئی تو وہ خراب ہو گئی. وہ اعتدال سے ہٹنا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، انسان کے جسم میں آ جائے، اس کی روح میں آ جائے، ہر وہ چیز جو اعتدال سے ہٹ جاتی ہے اس کا نام ہے فساد عربوں کے ہاں. اور صلاح کے ٹھیک بالمقابل یہ لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے اور اسی سے بنا افسد ہو، یعنی کسی چیز کا توازن بگاڑ دیا. اور توازن کے بگڑنے کے معنی میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا لفسدتا، تو تم دیکھتے زمین اور آسمان درہم درہم ہو جاتے کہ پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا. تو فساد اعتدال سے ہٹ جانا. انسانوں کے اعمال کے متعلق اللہ نے یہی فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری ہر جگہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، فساد پھیل گیا ہے، اعتدال سے چیزیں ہٹ گئی ہیں. سمندروں میں دیکھو تباہی مچی ہوئی ہے، زمین پر دیکھو تباہی مچی ہوئی ہے، بحر و بر ہر جگہ انسانوں کے اعمال نے جب وہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انتہا پسندی پیدا کر دی ہے، حد سے گزر گئے ہیں، ہر جگہ فساد ہو رہا ہے. اسی معنی میں اللہ تعالی نے بادشاہوں کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اور بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، افسدوها
تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فساد مچا دیتے ہیں، یعنی اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، وہ ایک طرف کو نکل جاتے ہیں، اور نیکی یا برائی جدھر بھی اعتدال کی راہ سے انسان ہٹ گیا اس نے زمین میں فساد مچا دیا، اس نے تباہی اور بربادی کر دی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے فساد زمین میں نہ کرو۔ سیدھے سادے لفظوں میں یعنی انسان بن کے رہو جیسے انسان اور ہیں، اس زمین میں آرام سے زندگی بسر کرو۔ کالو، وہ کہتے ہیں، یہ ان کا نیا دعویٰ ہے۔ پہلا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے۔ اب دوسرا دعویٰ ان کا سنیے کہ وہ دوسرے دعوے میں یہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ صلاح کا لفظ فساد کی ضد ہو گیا نا، اور یہ بالعموم ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں صلاح کو فساد کے مقابلے میں استعمال فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ایسے ہی ہے، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے صلاح کے لفظ کو سیئہ، گناہ کے مقابلے میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے عملا صالحا، اعتدال والے اعمال کیے، اچھے اعمال کیے۔ اب صالحہ کے بعد، صلاح کے بعد فساد کا لفظ آنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر فرمایا کہ آخر سیئہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں انہوں نے کیا کیا؟ صلاح کے مقابلے میں گناہ کیا۔ تو صلاح نام ہے درست رکھنے کا، کسی چیز کو با ترتیب ہونے کا، اور اس کے مقابلے میں جب سیئہ آئے تو سیئہ کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے ترتیب میں گڑبڑ کر دی، کیونکہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ نے جس ترتیب سے اس نظام کو رکھا ہے وہ پھر سارے اس نظام کی ترتیب کو بگاڑتا ہے۔ گناہ کا نقصان صرف یہ نہیں کہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، بلکہ اس کا نقصان سارے معاشرے کو پہنچتا ہے کہ وہ ترتیب بگاڑتا ہے، فطرت کے خلاف کرتا ہے۔ اور فساد صلاح کے مقابلے میں اس آیت میں بھی اور بھی بہت سی جگہ اللہ تعالی نے صلح کے لیے، صلاح کے لیے ارشاد فرمایا ایک جگہ کہ وَالصُّلْحُ خیر، اور لوگوں صلح بہت اچھی چیز ہے، صلح ہی بہتر ہے، آپس میں ترتیب سے رہو، اطمینان سے رہو، صلح سے رہو، یہی چیز بہتر ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جنگ بہتر ہے، اللہ نے فرمایا صلاح بہتر ہے، اعتدال میں رہو، کہیں بھی ایکسٹریم پہ نہ چلے جاؤ، صلاح اچھی چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شائق تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے تھے کہ آپ کے بچپن میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا، عربوں نے سارے قبائل نے مل کے معاہدہ کیا تھا کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی اگر مجھے اس معاہدے کی طرف دعوت دی جائے تو میں بلا کسی شرط کے اس معاہدے پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالی نے بار بار قرآن میں صلاح کا ذکر فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ذکر فرمایا ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پروردگار یہ جو صلاح اور ترتیب اور اچھائی ہے اسے میری اولاد میں بھی باقی رکھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور جو لوگ فساد کرتے ہیں دنیا میں، ترتیب کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اچھے کاموں کو نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کے کام نہیں سنوارتا۔ یعنی وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں فساد، اس کا شکار انہیں بالآخر خود بھی ہونا پڑتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کا نام اور اس میں گرامی بھی ادھر سے ہی بنا ہے، یعنی اسی مادے سے، اسی لفظ سے بنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قدرت نے جو نظام رکھا ہے اسے نہ بگاڑو، اس ترتیب کو نہ توڑو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں بلا شک و شبہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، یاد رکھو جو اللہ کا لفظ جو ہے عربوں کے ہاں تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو توجہ دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے،
کسی انسان کو کسی اہم چیز کی طرف بلانا ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں اللہ، یاد رکھنا، غور سے سنو، انہم هم المفسدون. اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں ہم کا لفظ 2 بار استعمال کیا ہے نا، انہم ہم، کیوں؟ کہ بغیر شک و شبہ کے بالکل واضح اور صاف ہو جائے بات کہ انہم هم المفسدون، بلا شک و شبہ یہی اور یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں. ایک دعویٰ ہوا، اس کے بعد دوسرا دعویٰ ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلکہ یہ تیسرا ہوا نا. پہلا تو تھا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، دوسرا یہ کہ ہم صلاح کرنے والے ہیں، دنیا میں اچھے نظام ان چیزوں کو قائم کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمین، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، قالوا آمین، کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ. قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب اور اس کے طریقوں اور ادب کی چیزوں میں سے یہ لکھا ہے. جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں، اور وہ جو ہے برہان، اس میں بھی یہ مل جائے گا، اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ایسی آیات آ جائیں جن میں کافروں کا یا منافقوں کا کوئی قول نقل کیا گیا ہے اور وہ قول کفر پر یا بے ادبی پر مبنی ہے، تو پھر وہاں پر پہنچ کے اگر انسان کو اس ترجمے کی سمجھ آ رہی ہے تو اپنی آواز آہستہ کر لینی چاہیے. ادب کا تقاضا یہ ہے. مثلا یہی آیت کریمہ ہے، اس میں دیکھیے منافقین کا قول کیا ہے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے کہا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بے وقوف کہنا علیہ باللہ یہ ان کافروں کی طرف سے تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ فسق پر مبنی ہے. اور اسی طرح اور اقوال بھی مل جائیں گے. تو انسان کو چاہیے کہ جب پڑھے تو یوں پڑھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. تو جو بے ادبی اور کفر پر مشتمل جملہ ان کا اللہ تعالی نے نقل کیا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسے آہستہ پڑھے. اب قرآن پاک کے اول تو سمجھنے والے نہیں رہے، اور جو تھوڑے بہت فرض کر لو کوئی ترجمہ اور اس کی تشریح سمجھ پاتے ہیں تو ان میں وہ ادب نہیں رہا. یہودیوں کا ایک قول دیکھیے، یہ مثالیں دوسری اس کی دے رہے ہیں، دوسری اور آخری مثال تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قالت الیہود، یہودی کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالی تنگ دست ہے، خدا محتاج ہے، فقیر ہے. اللہ تعالی نے غلت ایدیہم، یہ خود فقیر ہوں، خود محتاج ہوں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت پڑے ان کے اس جملے پہ. شہنشاہ ہے نا، جلال دیکھا، لُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو کچھ کہتے ہیں یہودی میرے متعلق لعنت پڑے میری ان پر. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. بادشاہ ہے، دن رات خرچ کرتا ہے، صبح شام خرچ کرتا ہے، ہر وقت خرچ کرتا ہے، اسے کیا تنگدستی اور محتاجی. تو اس لیے جب اسے پڑھا جائے گا تو یہودیوں کی جو بات ہے اسے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ ادب برقرار رہے. بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو شخص بے ادب ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، خدا کی رحمت اسے چھوڑ دیتی ہے. اگر علم آ ہی جائے نا اتفاق سے، فرض کر لو کوئی پڑھ ہی لے اور علم آ ہی جائے، تو علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ علم بغیر ادب کے یہ خود بھی ایک بربادی ہے. بزرگ کہتے تھے 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، کہ کہاں پہ اس علم کا اظہار کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. تو یہ اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے متعلق ایک بات تھی. کہا انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لائے السفہاء،
بے وقوف لوگ. سفہ عربی میں اصل میں تو استعمال ہوتا ہے دبلے پن کے لیے، جسمانی ہلکا پن. تو جب جسمانی طور پہ کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے، اس کا وزن کم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اضطراب رہتا ہے، وہ چیز ٹک نہیں سکتی. بھاری بھرکم چیز ہو تو زمین پہ رکھ دیجئے، اس کا اپنا وزن اسے سنبھال لیتا ہے نا. اونٹنی کی جو مہار ہے اصل میں اسے کہتے تھے کہ زمام صفی ہوں، ایسی مہار جو ہر وقت حرکت کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کا اپنا وزن نہیں ہوتا. پھر اسی سے محاورہ بنا ثوب صفی ہوں، ایسا کپڑا جو ہلکا ہو جائے، ردی ہو جائے، بیکار ہو جائے. اور پھر اسی سے یہ بات بنی کہ جو انسان اپنی عقل میں ہلکا ہو جائے، جس کی عقل کم ہو، ردی ہو، بیکار عقل والا، اسے انہوں نے کہا کہ بے وقوف. عرب یہ کہتے تھے. اور اسی میں اللہ تعالی نے آخرت کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ جنات نے بات کی وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. انہوں نے کہا ہم جنات میں بعض ایسے سفیہ، بے وقوف، کم عقل بھی تھے علی اللہ شططا، جو اللہ کے بارے میں بہت ہی جھوٹ بولتے تھے. سمجھا؟ تو سفیہ کا مطلب جس کی عقل کم ہو، نادان ہو. اور یہاں پر اس معنی میں انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو والعیاذ باللہ سفیہ کہا کہ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے جو اسلام قبول کر کے انہوں نے کیا. اللہ تعالی نے آیت بھی نہیں بدلی ہماری ترتیب کے مطابق، اور فوراً اس کا جواب دیا اور فرمایا الا، یاد رکھو انہم ہم السفہاء. پھر 2 مرتبہ ان کا لفظ استعمال کیا ہے نا، یہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے. آپ ان دونوں آیات میں دیکھیے، ان دونوں میں تان ہے در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اور اسلام پر. تو اللہ تعالی نے انہیں 2 مرتبہ ہم اور ہم کہہ کر پکارا ہے اور فرمایا یہی اور یقیناً یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں. یہ تو ان 2 آیات کریمہ کی لغوی تشریح تھی. اس لغت اور ترجمے کے بعد اب آپ دیکھیے پھر ان آیات کو اور ان کی تفسیر کو. اللہ تعالی نے فرمایا جب کہا جاتا ہے ان سے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، کافروں کے ساتھ مل کے جو تم مسلمانوں کے خلاف حرکتیں کر رہے ہو، ان کو مکہ والوں کو ابھار کر مسلمانوں کے خلاف لے آتے ہو، یہ سب فساد ہے. انسانوں کو جینے دو اس سرزمین پہ، خونریزیاں نہ کرو، فتنے مت پھیلاؤ. تو وہ جو دل میں ان کے تھی نا بات، وہ سمجھتے تھے اسی طرح جیتا جا سکتا ہے، اسی طرح دنیا میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور ان کو وہ اپنا فساد اتنا محبوب ہو گیا تھا کہ ان کی نظر میں صلاح اور اصلاح جو تھی وہ یہی چیز تھی فساد. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کیڑے کی گندگی میں پرورش ہوئی ہو اور وہ اس گندگی کی بو کو عطر سمجھنے لگے. یہ انسانوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. ایک گناہ کرتے 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 اس گناہ میں کر کر کے اسے اتنا نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ انسان اس گناہ کو مباح سمجھنے لگتا ہے، درست سمجھنے لگتا ہے. وہ اپنا پہلا دن یاد کرے جب اس گناہ کو کیا تھا، جب ضمیر زندہ تھا، تو اس وقت تو ملامت کرتا تھا کہ آج کیا حرام کا پیسہ اور رشوت لے آئے ہو گھر میں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے سورہ فاطر میں، یہ خدا کی کتاب انسانوں کے باطن کو کھولتی ہے، اور اللہ تعالی انسان کے نفس میں جو چور چھپے ہوئے ہیں نا، ایک ایک چور اس کے سامنے لا کے دکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں. اللہ نے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسن. تم نے کبھی اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس کا گناہ، جس کی برائی، جس کا برا عمل اور برا کام
شیطان اسے بڑا اچھا کر کے دکھاتا ہے، فراہ حسن، اور اسے دیکھتا ہے بہت اچھا. تو کیا جس شخص کے لیے اس کا برا کام اچھا بنا کر دکھا دیا گیا وہ شخص ان کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے اچھے بندے ہیں؟ مراد یہ ہے. تو منافقین وہ تو کہتے تھے کہ ہم تو دنیا میں صلاح کر رہے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی صلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے. صلاح اور فساد کا اصل معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بس اللہ تعالی جس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ فساد ہے وہ فساد ہے، اور اللہ جس چیز کے متعلق فرما دیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. انسانوں کی اپنی عقل کے بنائے ہوئے پیمانے وہ اور انسانوں کے اپنے مفادات پر مشتمل بنائے ہوئے قوانین وہ صلاح اور فساد کا معیار نہیں رکھتے. اگر فساد اور صلاح کا معیار وہی ٹھہرتا جو انسانوں کے اپنے دماغ بناتے ہیں تو پھر تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ اور یونائٹڈ نیشنز اور لیگ آف نیشنز یہ سارے کے سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے بھی تو سوچ سمجھ کے سارے کام کیے ہیں. انسانوں کو وہ یہی کہتے ہیں تمہاری اصلاح ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، تم سمجھتے نہیں اور ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالی نے صاف یہ فرما دیا ہے کہ انہم هم المفسدون، یہ لا شبہ یہ لوگ ہیں جو فساد مچانے والے ہیں زمین پہ، لیکن تمہیں شعور نہیں. اس کے ایک پہلو کو لیتے ہیں اور وہ پہلو جو دین سے تعلق رکھتا ہے کہ ہر زمانے میں مفسدین کا حال یہی رہا ہے کہ اعتدال سے ہٹ کے کام کرو تو لوگوں میں نام بھی ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی واہ واہ کیا بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل دور کے بعد سے یہ بات شروع ہو گئی کہ جو منافق تھے انہوں نے فساد کیا صلاح کے نام پہ. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو خوارج اٹھے تھے انہوں نے بھی یہی کہا. انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتے. علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو مقرر کیے ہیں لوگ ان کا فیصلہ کر دیں یہ شرک ہے، لہذا ہم تو شرک کے قائل نہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں. علی عزب اللہ اور یہ عقل نہیں آئی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور دین ان سے زیادہ کون سمجھتا تھا اس زمانے میں. پھر یہی حال چلتا رہا. بیسیوں ایسے مل جائیں گے جو دین میں بدعات کا اضافہ کرتے ہیں، اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنہیں لوگ اسی طرح دین کی طرف آتے ہیں اور لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. چاہے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے بے خیالی ہو جائے اور چاہے لوگوں کو راضی کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی مول لے لی جائے. بہت بڑی آفت اور بہت بڑا فتنہ ہے یہ بات کہ کوئی انسان دین کے نام پر بجائے صحیح کام کرنے کے فساد کرنے لگے. یہ جتنی بدعات دین میں آئیں گی، جتنے نئے نئے طریقے لوگوں نے اس دین میں ایجاد کیے ہیں، ان تمام کی اصل یہی ہے کہ انہوں نے کہا لوگ دین میں بس کسی طرح تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، چاہے ان لوگوں میں تعداد میں اضافہ کروڑوں کے حساب سے ہو اور ان کی جو کوالٹی تھی اور جو اسلام کی اصل روح تھی ان میں سینکڑوں کے حساب سے بھی نہ پائی جائے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ ان کے مکتوبات میں ایک جگہ آیا ہے اور دہلی میں یہ ایک مثال دے رہے ہیں ہم کہ کیسے اچھی چیزیں در حقیقت بری ہوتی ہیں اور لوگ انہیں اپنا لیا کرتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان کے مکتوبات کی ایک بات کہتے ہیں. اپنے دور کے بہت بڑے شیخ، بہت بڑے پیر اور ایسے شیخ تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان جیسا کوئی نہیں تھا. بہت سے لوگ جو پیری مریدی اور وہ بس ہم تو جی ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم ان کے قائل نہیں ہیں،
کون سی چیز ایسی ہے جو نہیں مانتے؟ اگر یہ سارے سلسلے اس طرح لفظوں کے ہیر پھیر میں گول کر لیے جائیں تو آپ تصور کیجئے اس پوری امت کے اکابر جو 1300 برس 1400 برس تعلیم، ہدایت، رشد، بیعت، اصلاح نفس، یہ سارے طریقے چلتے رہے ہیں، یہ پھر کیا مراد پائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ یہ سب کے سب گمراہ تھے۔ اب پورے اسلام کی تاریخ میں اوپر سے شروع کر لیں اور نیچے تک ہمارے اس موجودہ دور تک دیکھ لیجئے، کون سا آدمی ایسا ہے جس نے خدا کے دین میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور وہ کسی کی صحبت میں رہ کے نہیں بنا؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا اور ان سے اپنی اصلاح کروانا اور اپنے نفس کے مکر سے نجات پانا، بس یہی پیری اور یہی مریدی ہے، اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد الفسانی، شاہ عبد القادر، سید احمد شہید، بایزید بستامی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ سب کے سب لوگ آخر کہیں سے بیعت ہو کے ہی بنے تھے۔ اگر یہ سارے نظام گمراہی پر مشتمل تھے تو آپ ان سب کو ایک وقت میں پہنچ کے نکال دیجئے، آپ ان سب کو پھر دیکھیے اسلام کے دامن میں کیا بچتا ہے اور اسلام کی تاریخ میں کیا رہ جاتا ہے۔ اس لیے فیشن اور صرف یہ کہنا جی ہم پیری مریدی کے قائل نہیں ہیں، صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جسے کوئی بچہ اٹھ کے کہہ دے کہ جی میں آئنسٹائن کو نہیں مانتا، تو بھی تمہیں کیا پتا آئنسٹائن کیا چیز ہے اور آئنسٹائن کے کیا کارنامے تھے اور آئنسٹائن نے دنیا کو کیا دیا اور تباہی دی یا اچھائی دی، کیا کیا؟ محض الفاظ ہیں اور ان کا گورکھ دھندا ہے، اور بولنے والا یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کہہ کے میں اسلام کے دامن سے کیا چیز نکال رہا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ خود بیعت تھے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے دہلی میں، اور ان کے زمانے میں ایک بات سامنے آئی، اتنا حساس مزاج تھا ان مجددین کا، ان اللہ کے بندوں کی طبیعتیں اتنی اعتدال پہ واقع تھیں کہ ذرہ برابر کوئی بات ادھر ادھر ہوئی ہے انہوں نے فوراً گرفت کی ہے، انہوں نے فساد کو نہیں ہونے دیا۔ فساد کے اصلاح کے نام پر جو فساد مچتا ہے نا، اس کی ایک مثال اس کے مجدد رحمت اللہ سے دے رہے ہیں، 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے لکھا ہے دہلی سے، اور لکھا بھی کس نے ہے؟ انہی لوگوں نے جو ان کے پیر بھائی تھے، جو ان کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، لیکن حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی چونکہ مقام بلند تھا اور پورے ہندوستان میں ان کی صحبتوں اور رشد و ہدایت کے جو منابع تھے ان کا شہرہ تھا اور ڈھنڈورا پٹ گیا تھا اللہ کی طرف سے ان کا، تو اس لیے ہر آدمی رجوع کرتا تھا۔ تو اگرچہ حضرت انہی کے والد کے مرید اور والد ہی کے ساختہ پرداختہ تھے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ لکھا کہ حضرت ہم یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جمع ہو جاتے ہیں، غالباً 12 ربیع الاول ہی ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، نعتیں سنتے ہیں اور اشعار سنتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ بعض یاران ان جائے کہ در وقائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیداند، بعض دوستوں نے یہاں خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عظیم مارکہ مولود بسیار راضی ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، دہلی میں جمع ہو کے ان کے یوم ولادت پر مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اور ان کے یوم ولادت پر جو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے تھے، بڑے خوش تھے۔ بری ہاں ترک شنودن مولود بسے مشکل است، حضرت اس وجہ سے یہ جو محفلیں ہیں میلاد کی، انہیں ترک کرنا اور چھوڑ دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے،
کیونکہ ایک طرف تو خواب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے لوگوں کو، آپ بڑے خوش ہیں، تو آپ کی خدمت میں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں دہلی میں یہ بات شروع ہوئی ہے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا جواب پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ اللہ کا بندہ جو خدا کے احکامات بیان کرنے میں ننگی تلوار تھا، اور وہ خدا کا مقرب بندہ اور خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے اعلیٰ مقامات پر فائز انسان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا لحاظ شریعت کے بارے میں کر جاتے۔ فرماتے ہیں مخدومہ، میرے مختوم شیخ کے بیٹے تھے نا، اگر وقائرہ اعتبار بود، اگر ان خوابوں کا اور اس قسم کی چیزوں کا ہی اعتبار کرنا ہے، وبر منامات اعتماد باشد، اور جو کچھ خواب میں دیکھا جاتا ہے اسی پہ اعتبار کرنا ہے، تو مریدان را با پیران ہیچ احتیاج نہ باشد، تو پھر دنیا میں مریدوں کو پیروں کی ضرورت ہی نہیں۔ خواب دیکھو اور اپنے اپنے راستے بناتے رہو۔ اس لیے یہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے تھے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ خواب میں آئے، اور پھر فلاں خواب میں آیا، اور انہوں نے کہا جی بہت اچھا کام ہے، ان کو سبق سیکھنا چاہیے دین کے اصل مزاج میں کہ کیا ہے۔ اور پھر حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ آگے چل کے لکھتے ہیں مرید صادق اگر مرید سچا ہو، ہزار وقائرہ باوجود پیر بنیم جو نمی خورت، اور اس کے شیخ زندہ ہوں، شیخ موجود ہوں، تو اپنے شیخ کے مقابلے میں سچا مرید ایسے ہزاروں خواب آدھے جو کے برابر نہیں خریدتا، ایک ٹکے کے خواب نہیں ہوتے یہ۔ وہ طالب رشید بدولت حضور پیر بنا ماترا از اضواف احلام میں شمرت، اور جس کو خدا کی راہ کی طلب ہوتی ہے وہ اپنے شیخ سے ہدایات حاصل کرتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، ایسے خوابوں کو تو وہ شیطانی خواب سمجھتا ہے، اضواف احلام حضرت نے فرمایا ہے، وہی التفات بآنمی نمایت، اور ذرہ برابر ان خوابوں کو وہ وقت نہیں دیتا۔ اور پھر ان خوابوں کی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے جو اس پہ بحث کی ہے، اسے پڑھیے گا کبھی۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے 273 نمبر مکتوب ہے پہلی جلد کا، دیکھیے آپ حضرت نے کیا لکھا۔ پھر آگے چل کے مزید اس کی تشریح کی ہے، فرماتے ہیں در حالت منام کہ محل تعطل حواس، خواب کی حالت جب انسان کے حواس خمسہ بیکار ہو جاتے ہیں، انسان سو جاتا ہے، جائے التباس و اشتباہ، ایسا عالم ہے وہ خواب کا جس میں شبہ ہو جاتا ہے، جس میں شک گزرتے ہیں، اور تنہا جو کچھ اس نے دیکھا ہے از کجا معلوم شود کہ آن واقعہ از تصرف شیطان محفوظ است از تلبیس او مسئول، کیسے پتا چل سکتا ہے کہ جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا تھا یہ شیطانی خواب نہیں تھا اور شیطان کی طرف سے بالکل محفوظ تھا۔ باں کے گویم کہ چو در اذہان کا سائد نات خواندگان و شنوندگان متمکن شدے بود، میں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ وہ جو نعتیں پڑھتے رہتے ہیں نا اور سنتے رہتے ہیں، یہ چیز طبیعت میں اتنی بیٹھ گئی ہے کہ آن سرور علیہ الصلوۃ والسلام عظیم عمل راضی خان بود کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں خواب دیکھ دیکھ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اس چیز سے راضی ہو گئے ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں در واقعہ عن صورت متخیلہ خدرہ دیدہ باشن، اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھتے بلکہ ان کے خیالات ایک مجسم صورت اپنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور آخر پہ اسی خط کے یہ جنہوں نے دہلی سے حضرت کو خط لکھا تھا اچھی چیز لکھی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اس میں شامل ہے اور ہم نے خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بنظر انصاف و بینند، صاحبزادوں کو غور کرنا چاہیے اس بات پہ کہ فرض کر لو ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دری اوان در دنیا زندہ میں بودند، حضرت اگر آج دنیا میں زندہ ہوتے
تو جو ان کی خانقاہ میں یہ مجلسیں اور اجتماع منعقد ہو رہے ہیں، آیا بَإِنْ امر راضی میں شدن، حضرت ان چیزوں سے خوش ہوتے یا ان چیزوں کو ناپسند فرماتے؟ اور پھر فرماتے ہیں یقین فقیر آئس، اور اس فقیر کا یہ یقین ہے کہ حضرت ہرگز ان چیزوں کو تجویز نہ فرماتے، نہ ان سے خوش ہوتے۔ آخری جملہ بھی پڑھ کے سنائیں۔ فرماتے ہیں فقیر عالم بود، اس فقیر نے صاف بات لکھتی ہے، تا دل کنید یا نہ کنید، آپ کا دل مانے یا نہ مانے ہیچ مذائقہ نیز، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گنجائش مشاجرہ نہ، میں آپ سے لڑتا نہیں اس معاملے میں، اگر مخدوم زاد ہائے و یاران آن جائے، اگر میرے شیخ کے بیٹے اور اگر اس جگہ میرے پیر و مرشد کے مرید باقی برہمان وضع مستقیم باشن، اگر وہ اس قسم کی محفل میلاد اور یہ چیزیں منعقد کرتے رہیں گے اور باس نہیں آئیں گے، ما فقیران را از صحبت ایشان غیر از حرمان چارہ نیست، تو ہم جیسے فقیروں کو اس کے علاوہ پھر کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا کہ ہم ڈیلی اس خانقاہ میں آنا جانا چھوڑ دیں، زیادہ اچھی تصدیق ہے۔ میں کیا آپ کا درد سر کے لیے آپ کے لیے درد سر میں اضافے کا کیا باعث بنوں؟ والسلام۔ یہ ہے بدعات، یہ ہے اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنا اور اس کو نام دینا کہ یہ ساری چیزیں اصل میں تو صلاح ہے، ہم فساد تھوڑا ہی کر رہے ہیں، ہم کوئی بری چیز تھوڑا ہی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر زمانے میں ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ لوگ دین کے نام پہ نئے سے نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اس دور میں دیکھ لیں 20 چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ اگر ان سے کہیے شریعت کی کیا دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ فرمایا ہے، تو کوئی اس کا جواب ان کے پاس نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے شریعت کا مزاج اتنا نازک ہے، یہ دودھ اتنا تر و تازہ ہے، یہ مکھن اتنا اچھا اتنا خالص ہے کہ ذرا سی گرم ہوا سے لگ جائے پگھل جائے گا، ذرا سی گندگی اس دودھ میں پڑ جائے دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ نے اسلام کو دین کو ایسے ہی پاک رکھا ہے جسے وہ خود پاک ہے اور جیسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے۔ اتنا نازک مزاج ہے کہ شاطبی رحمت اللہ علیہ اندلس میں امام تھے اپنے زمانے میں، مالکی تھے، الاعتصام بالسنہ ان کی کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے، موافقات شاطبی کی کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ دنیا بھر میں اب تک لوگ جتنے لوگوں نے قرات پڑھی ہے نا قرآن کی، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں امام شاطبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے، اور شاطبی رحمت اللہ علیہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں الاعتصام میں جو بحث کی ہے اور موافقات میں کہ سنت کیا چیز ہے، اتنے حساس ہیں یہ لوگ، اور حقیقت میں یہ صحیح بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی حالت کو بدل دینا یہ بھی درست نہیں۔ مثلاً کوئی موقع ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اب کوئی آدمی سنت کے مطابق دعا مانگے لیکن اس کی کیفیت کو بدل دے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے نا، فقہا اس پہ بھی نکیر کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ بھی بدعت۔ اس کی ایک ہلکی سی مثال دیں، آج کل رمضان میں روزہ کھولنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں نا، کہاں آیا ہے یہ حدیث میں اتنا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ ہاتھ اٹھانا کس کھاتے میں صاحب منع ہے، نہیں ہاتھ اٹھانے چاہیے، زبان سے دعا مانگی ہے وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اور اگر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اور یقیناً نہیں اٹھائے ہمیں بھی نہیں اٹھانے چاہیے۔ دین نام ہے اس چیز کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس چیز کا نہیں ہے جو ہم نے اپنی طرف سے اضافے کر دیے۔ اسی موضوع پہ انشاءاللہ مزید بات کل کو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔